گیا قبضے کا صلاح الدین کی بے چینی کے اندر، اس کی بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ آخر اس نے مجاہدین کو لے کر بے سر و سامانی کے عالم میں مسجد اقصیٰ کو چھڑانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کی مدد شامل حال ہوئی اور آخر جناب صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کو ان اللہ کے باغیوں کی گرفت سے آزاد کروایا، اور پھر حضرت صلاح الدین ایوبی نے کافروں کی وہ صلیب توڑ ڈالی جو قبۃ الصحرا پر انہوں نے صلیب لگا دی تھی۔ یہ مسجد اقصیٰ جو آپ دیکھتے ہیں 2 گنبد ہیں، یہ جو پیلے رنگ کا گنبد ہے یہ قبۃ الصحرا ہے، اور اصل مسجد کا مقام اسی طرح کا کالے رنگ کا گنبد ہے، اور یہ ساری جگہ قبۃ الصحرا اور اس کے درمیان جو سین ہیں، چبوترے ہیں، 4 دیواری کے اندر جو بھی ہے وہ ساری کی ساری مسجد اقصیٰ کے حکم میں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مسجد اقصیٰ جناب صلاح الدین ایوبی نے آزاد کروائی، وہاں تکبیر کے نعرے گونجے، وہاں اللہ اکبر کی صدائیں گونجی، اور ایک دور تک وہ مسلمان وہاں آزادانہ عبادت کرتے تھے۔ اور پھر یہ 583 ہجری کو جناب صلاح الدین ایوبی نے مسجد آزاد کروائی تھی، اور اس کے بعد یہودیوں نے اپنی سازشیں، کافروں نے اپنی سازشیں جاری رکھی، اور یہ یہودی خبیث، یہ وہ قوم ہے، یہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں، یہ نبیوں کے گستاخ ہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ کہنے لگے اللہ نے ان کی، اللہ فرماتے قرآن میں اللہ نے ان کی بات کو سن لیا۔ کیا بات کی انہوں نے؟ قال الذین قالوا ان اللہ فقیر، وہ کہہ رہے تھے، کہنے لگے اللہ فقیر ہے، اللہ غریب ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم مالدار ہیں، یہ یہودی کہتے تھے۔ اور پھر کہنے لگے یہی یہودی، وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، یہ یہودی کہنے لگے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، نعوذ باللہ اللہ بخیل ہو گیا ہے۔ پہلے آسمانوں سے من و سلوہ اتارتا تھا، اب اللہ نے بخل شروع کر دیا۔ اتنی عظیم قوم تھی، اللہ نے احسانات کیے تھے ان پر، ان کے کپڑوں پر نجاست لگتی یہ رگڑ کر صاف کر دیتے تھے، پاک ہو جاتا۔ بچہ پیدا ہوتا کپڑے پہناتے تھے، کپڑے ساتھ پڑے ہوتے تھے، آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا۔ لیکن یہ مغضوب علیہم قوم اللہ کی باغی بنی، اللہ پر الزامات لگائے، اللہ کو بخیل کہا، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو پریشان کیا، اور پھر کیا ہوا؟ ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا، ان پر پھٹکار کو مسلط کر دیا، وہ سرگرداں پھرتے رہے، وہ ذلیل و خوار ہوئے، وہ رسوا ہوئے۔ اللہ نے ان پر طرح طرح کے عذاب، کہیں مینڈکوں کا عذاب نازل کیا، اور پانی پیتے گلاس کے اندر مینڈک، کہیں خون کا عذاب، کہیں اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی، کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا۔ لیکن یہ ذلیل، اللہ نے ان کو پھر ایک اور موقع دیا کہ آ جاؤ توبہ کر لو، نبی کے امتی بن جاؤ، معافی ہے۔ لیکن یہ قوم یہود نہیں مانی، اور یہ
مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور قرآن کہتا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے. لن ترضى عنك اليهود، نہیں تم سے راضی ہوں گے. جتنی دوستی لگاؤ، جتنے ان کو سلام کرو، جتنے ان کو پروٹوکول دو، جتنی ان کو تسلیم کرو، تمہارے دوست نہیں ہوں گے، تم سے راضی نہیں ہوں گے. حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کو قبول مت کر لو، یہاں تک کہ تم یہودی نہ بن جاؤ، وہ تمہارے نہیں ہو سکتے. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کیا ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ اسی کے ہیں جو ان کا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ یہودی کافروں کے ہیں، کافر ان کے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اگر تم نے ان سے دوستی کر لی تو ہلاک ہو جاؤ. آج ہمارے حکمران یہود سے دوستیاں بڑھا رہے ہیں، اور یہ یہودی قوم جو اسلام